وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ تو رولز ہم شروع کرتے ہیں، اور رولز میں ہم یہ دیکھتے ہیں روین میں کہ ہم نے جب لحن کیا تھا تو لحن میں میں نے آپ کو جو چیز کروائی تھی وہ تھے حروف مدہ۔ حروف مدہ میں نے آپ کو اس طرح کروائے تھے، میں نے آپ کو جو 3 بنیادی حرکات تھی، فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر زیر پیش، ان کے ساتھ موافق لیٹرز جو تھے میں نے ان کی باؤنڈنگ وہ آپ کو سکھائی تھی۔ اور ابھی تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے اور تھوڑا سا اس کو ریوائز بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں۔ اب آپ اپنا نیکسٹ جو رول ہے اس کو نام دیں، اس کی ہیڈنگ دیں، آپ مد اصلی لکھیں، میم دال مد، الف صاد لام یا چھوٹی، اصلی، مد اصلی۔ آپ اس کے نیچے یہ بھی لکھ سکتے ہیں 2 کاؤنٹس، 2 کاؤنٹس۔ ہاں جی، مد اصلی میں اب میں نے یہ جو ٹرم بولی ہے مد اصلی، اس سے پہلے میں نے نہیں بولی تھی، لیکن ابھی چونکہ ہم باقاعدہ رولز کی طرف آ چکے ہیں اس لیے اب آپ کو باقاعدہ نیم جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں۔ یہ صرف ٹرم جو ہے یہ آپ کے سامنے لے کے آنی تھی، تو اس کو آپ جیسے ہی میں کوئی نام بولوں تو آپ اس کو ضرور کال کیا کریں، اس کو بولا کریں مد اصلی۔ ہم اس نام کو دیکھ لیتے ہیں۔ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو لینتھ دینا، لمبا کرنا۔ تو مد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ لمبا کرنا۔ اصلی جو ہے، جیسے کہ اصل لفظ ہوتا ہے، جو چیز جینون ہوتی ہے، جو چیز اصل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو لکھیں، حروف کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق لمبا کرنا۔ ڈیفینیشن کو دوبارہ دیکھتے ہیں، حروف کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق لمبا کرنا یا لمبا کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں مد اصلی۔ جی جیسے ہی آپ اپنی وہ لکھ لیں تو مجھے اوکے کر دیں۔ ڈیفینیشن کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ حروف کو ان کی ذاتی، اس میں یہ دیکھتے ہیں کون سے حروف۔ اب آپ نے ہیڈنگ کے نیچے یعنی کہ ڈیفینیشن کے نیچے اب آپ نے مینشن کرنا ہے حروف، یعنی الف سے لے کے یا تک حروف ہیں، تو ہمیں اب کیسے پتا چلے گا کن حروف کی آواز لمبی ہوتی ہے؟ تو ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے لحن جلی میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ صرف 3 حروف ہیں جن پر آواز لمبی ہوتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، الف، واو اور یا، یہ ہمارے ہو گئے 3 حروف۔ یس، حروف کو ان کی ذاتی مقدار۔ اب ذاتی مقدار مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے اندر قدرتی طور پہ آواز کی لینتھ ہے، ہم لمبا نہیں کرتے، ہم اس کو ایکسٹرا لمبا نہیں کر رہے، ان کے اندر جو ہے وہ لمبا ہونے کی صفت ہے، کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے اس وقت ڈسکس کی تھی، جیسے میں نے آپ کو اردو کی ایگزامپلس بھی دی تھی کہ لائک جھوٹ، اسکول، لائک شوز، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ورڈز ہیں ان کے اندر یہ لیٹرز اگر آ جاتے ہیں، لائک بارش، بال، جالی، تو اس طرح کے لیٹرز جو ہیں وہ جب ان ورڈز میں آتے ہیں تو وہاں پر آواز لمبی ہوتی ہے۔ یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ ان کی ذاتی مقدار ہے۔ اگر یہاں سے واو، الف یا کو نکال دیں، ایکسکلوڈ کر دیں، تو اس لفظ میں آواز لمبی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوئی ایکسٹرا ساؤنڈ نہیں دیتے وہاں پہ، بلکہ ان کے اندر یہ آواز موجود ہوتی ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے۔ یہ بات انڈرسٹینڈ ہوگی کہ حروف کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق
ٹھیک ہے، مطابق جو ہے نا یہ نہیں بھولنا آپ نے، کہ مطابق لمبا کر کے پڑھنا مد اصلی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے پھر اب آپ نے حروف لکھ دیے کہ الف، واو اور یا. اب یہاں سے اتنا تو آپ کو پتا تھا کہ یہ 3 حروف ہیں. پھر میں نے آپ کو موافق لیٹرز کی موافق حرکات بتائی تھی. اب آپ نے وہ جو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں نا، اب الف کے آگے لکھیں، مطلب الف لکھا ہے تو الف سے پہلے لکھیں زبر، چاہے اس کی جو علامت ہے وہ ڈالیں. زبر جیسے علامت ہوتی ہے نا، لکھنا نہیں ہے آپ نے، بے شک لکھنا ہے تو لکھ لیں، ادروائز جو علامت ہوتی ہے اس کو لکھیں. زبر جس طرح حرف کے اوپر ڈلی ہوتی ہے وہ شیپ بنائے زبر. ٹھیک ہے، اب واو جو ہے، واو آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں لیٹرز جو ہیں یا حروف جو ہیں یا ورڈز ہیں وہ حرکات اور علامات کے بغیر نہیں ہیں. عربی زبان میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حروف کے ساتھ حرکات اور علامات پائی جاتی ہیں، ان کے بغیر یہ پروننسیشن نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ واو جو ہے اس کے ساتھ جو اس سے پہلے حرکت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ ضمہ کی، پیش کی. واو کے اوپر علامت ہوگی جزم کی. ٹھیک ہے، واو کے اوپر کیا علامت ہوگی؟ جزم کی علامت ہوگی. تو ہم اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے یہ بھی چیز انڈرسٹینڈ کر لینی ہے. واو ساکن، جزم بھی کہتے ہیں ساکن بھی کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے ضمہ یا واو ساکن سے پہلے پیش. جب بھی آپ قرآن پاک پر تطبیق کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں گے کسی لفظ میں، فار ایگزامپل لفظ ہے آمنو. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے آمنو میں حرف مدہ بتائیں کون سے والا ہے جس پر آواز لمبی ہو رہی ہے. آپ بتائیں گے کہ آمنو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے یا ضمہ ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے. یہ بتانے کا طریقہ ہوگا کہ واو ساکن، اوپر جو ساکن ہے اس کو نہیں بھولنا آپ نے. واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. نیکسٹ جو لیٹر ہے یا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ یا کی جو موافق حرکت ہے وہ ہے کسرہ، زیر. آپ یا سے پہلے کسرہ ڈال دیں اور یا کے اوپر کون سی علامت آئے گی؟ جزم کی، ساکن. ٹھیک ہے، تو یا کے اوپر جب جزم آئے گی تو ہم اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ اس کو پروناؤنس کریں گے یا ساکن سے پہلے کسرہ یا ساکن سے پہلے زیر. فار ایگزامپل جیسا کہ لفظ ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین. مین، اب مین میں دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر، آپ اس طرح بتائیں گے. چلیے جی، الحمدللہ یہ ہمیں کلیئر ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو 2 کاؤنٹس بھی لکھوایا ہے. اب وہ جو 2 کاؤنٹس ہے وہ کیوں لکھوایا میں نے آپ کو؟ تو 2 کاؤنٹس اس کی لینتھ کو کہتے ہیں. آپ ہیڈنگ دیجئے مقدار، میم قاف دال الف دا را، مقدار یعنی کتنی لینتھ ہے، کتنا لمبا کرنا ہے اسے. تو آپ آگے لکھ دیں 2 کاؤنٹس. 2 کاؤنٹس مین 2 حرکات، جتنی 2 حرکات کی آواز ہوتی ہے اتنا لمبا کرنا ہے آپ نے. فار ایگزامپل جیسے با کے اوپر کیا ہے؟ زبر. با زبر با، اتنا پڑھا گیا نا، با زبر با. اگر با کے اوپر 2 حرکات ڈال دیں، زبر یعنی کہ ایک زبر پھر دوسری زبر بھی، تو کتنا پڑھا جائے گا؟ با زبر با. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 2 کاؤنٹس. اسی طریقے سے اگر جیسے با کے اوپر میں پیش 1 ڈالی ہے، میں نے 2 ڈال دی ہیں، ایک ہوگا با پیش بو. لیکن جب 2 کاؤنٹس کریں گے تو کیا بنے گا؟ با پیش بو تو ہو گیا، لیکن جب ہم ساتھ میں واو لگاتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پیش کی کاؤنٹ ہے اور دوسری کاؤنٹ واو کی ہے، تو یہ دونوں مل کے بن گئی 2 کاؤنٹس. تو اب یہ بنے گا با پیش واو بو، اتنا سا. اس کو کہتے ہیں 2 کاؤنٹس. ایک اس کی اپنی حرکت، ایک جو آگے ہم لیٹر ایڈ کر رہے ہیں اس کی حرکت، دونوں کو ملا کے بن گیا 2 کاؤنٹس.
یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ تو یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے یہاں کے مد اصلی میں کیا مقدار ہوتی ہے تو آپ بولیں گے 2 کاؤنٹس. اگر آپ سے پوچھا جائے 2 کاؤنٹس کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ فار ایگزامپل ایک اس کی حرکت کی مقدار اور ایک آگے جو لیٹر جو ہے حروف مدہ کا جو لیٹر ایڈ ہوتا ہے ایک اس کی مقدار. تو دونوں کی مقدار جب جمع کریں تو 2 کاؤنٹس بن گئی، دونوں کی سیم ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اب آپ کو بائی نیم یہ ٹاپک پتا ہے کہ حروف مدہ مد اصلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے، ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ورڈز میں کیسے تلاش کرتے ہیں. اب آپ کو پورا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہے، امید ہے انشاءاللہ. اب جب ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے تو نیکسٹ ٹاپک پھر بائی نیم ہم جب کل کریں گے تو اس کو پھر دیکھیں گے. وہ اب جو نیکسٹ ٹاپک آئے گا وہ نیکسٹ ہوگا. تجوید کا لیسن ہمارا شروع ہونا ہے انشاءاللہ آج آیت نمبر 5 سے. تو آپ اپنے سامنے قرآن پاک کھول لیں اور کائنڈلی قرآن پاک آپ کے سامنے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جب میں آپ کا مائک ان میوٹ کرواؤں تو آپ اپنا قرآن پاک کھول رہے ہوں یا آپ آگے پیچھے ہوں. تو کائنڈلی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوں وہ روم خالی ہو، ایٹ لیسٹ وہاں پہ شور نہ ہو. ایٹ لیسٹ اگر کوئی ہے بھی تو روم میں یہ ہو کہ شور نہ ہو. آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں لیے آسانی ہو، جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس میں بھی اس چیز کی احتیاط ہو سکے. جی یہاں سے ہم لیتے ہیں، یہ نکہت نام ہے ان کا، کائنڈلی مائک ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شروع کرتے ہیں. اب آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے جو رولز ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، جو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہوئی ہے، اگر میں ان کا کویشچن کرتی ہوں تو آپ نے ساتھ ساتھ تطبیق بھی بتاتے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. بسم اللہ میں اللہ کا نام جو ہے یہ باریک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہم نے. ٹھیک ہے، زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے. چلیے جی. ایک اور چیز سب کے لیے کہ آپ لوگوں نے ابھی تو میں جیسے اگر میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھا رہی ہوں لیکن میں تب بتا دوں گی آپ کو کہ اب میں نے وقف کا جو نشان ہے وہ بھی لگوانا ہے. ٹھیک ہے، جو وقف کے نشان ہے اس کو فالو ضرور کرنا ہے آپ نے کہ میں کہاں پہ رکتی ہوں، کہاں سے میں شروع کرتی ہوں، کیسے، اس کو بہت اسٹرکٹلی آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ اپنا لیسن بھی سنائیں گے اس میں بھی اور ویسے بھی یہ تلاوت کا بہت اہم پہلو ہے. انشاءاللہ جب ہم اس کو بائی نیم پڑھیں گے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی. لیکن یہاں میں ابھی بتا دوں اتنا کہ آپ نے وقف کا خیال رکھنا ہے، جہاں میں رکوں وہاں پہ نشان لگانا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک علی ھدی من ربہم. ویری گڈ. اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک علی ھدی من ربہم. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سب کے لیے ہے کیونکہ ابھی تو نکہت نے صحیح پڑھا ہے لیکن باقیوں کے لیے بھی ہے ھدی من ربہم. اس کو دبا کے پڑھنا ہے اور ھدی یہاں پہ ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے. آپ نے کتنا لے کے جانا ہے؟ 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس لے کے جانا ہے. ھدی. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
مفلحون. شاباش. اس میں لام کی زیر کو سرکل کر لیں. اس کو مفلی پڑھنا ہے, لی. مفلحون نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہا کی جو واضح ادائیگی ہے, سم ٹائم اسٹوڈنٹ اس کو فوکس کرتے کرتے اس سے پہلے والے لیٹر پہ اگر زیر ہے, کسرہ ہے, تو اس کو موٹا کر دیتے ہیں, اس کو باریک نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کے بارے میں کانشیس رہنا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. جی سیکنڈ اسٹوڈنٹ یہاں سے کرن چیمہ. جی کرن چیمہ. جی تہذیب محمود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان الذين كفروا سواء عليهم. إن الذين كفروا سواء عليهم. ان الذين كفروا سواء عليهم. إن الذين كفروا سواء عليهم. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. آپ نے اس کو انڈر لائن کریں, اللہ زینہ کے لام کو. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے زبان اٹھا کے نہیں پڑھنا ہے, اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. مے بی ایکسنٹ ڈفرینس ہو جاتا ہے, سم ٹائم ہوتا ہے کہ انگلش بولنے والے لوگوں کو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی ٹون میں یا اس طرح کے ایکسنٹ میں بولتے ہیں, تو لیکن آپ نے فوکس کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو ٹھیک ہو جائے گا. دوسری یہ چیز, ان الذین, یہ نون کی زبر کو آپ نے انڈر لائن کرے, یہ لمبی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف زبر ہے, فتحہ ہے, اس کے ساتھ الف نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ان الذین کفروا, اتنا پڑھے. إن الذين كفروا. زین کفروا. زين كفروا. شاباش, اس طرح پڑھنا آپ نے, ٹھیک ہے. جی. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. شاباش, ویری گڈ. پھر پڑھتے ہیں اس کو. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ٹھیک ہے, شاباش. بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے انڈر لائن کر لیں کہ تنذرهم, زرهم, زرهم. جو بھی اسٹوڈنٹ اس کو ہلا کے پڑھ رہا ہے وہ کانشیس ہو جائے کہ اس کو آپ نے ہلا کے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اس کو اسٹرانگلی پڑھنا ہے آپ نے. تنذرهم لا يؤمنون. تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ویری گڈ. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ کا نام جو ہے وہ کیوں ہیوی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے, ٹھیک ہے, فتحہ لام سے ہے, پہلے زبر ہے, اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قلوبہم میں حرف مدہ کون سے والا ہے؟ واو مدہ. ٹھیک ہے, چلیں آگے دیکھتے ہیں.
وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ابصارهم میم جو ساکن ہے اس پر تھوڑا سا جماؤ دیں گے تاکہ وہ آواز ہلے نہیں، ٹھیک ہے، اور انداز میں بھی اس کی خوبصورتی رہے. تو دوبارہ سے ابصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ولهم عذاب عظيم. عین، ٹھیک ہے، عین اس کو آپ نے یہاں سے ادا کرنا ہے حلق سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ولهم عذاب عظيم. زال کو نہیں موٹا کرنا، اس کو زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے ایج پہ رکھیں، کنارے پہ رکھیں، اس کو موٹا نہیں ہونے دینا. عذاب عظیم. عذاب عظیم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی پھر دوست باجی جی چلیں جی آپ شروع کرتے ہیں نیکسٹ آیت نمبر 8 سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا ومن الناس من يقول آمنا. ویری گڈ. اب یہ جو میں یقول ہے نا، یہ 2 کاؤنٹس آواز جو ہے وہ لمبی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. میں یقول آمنا، من يقول آمنا. شاباش. آمنا بالله وباليوم الآخر. آمنا بالله وباليوم الآخر. ویری گڈ، شاباش. وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. ویری گڈ، شاباش. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ بمؤمنین میں کون سا حرف مدہ ہے؟ یا مدہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ. ساکن سے پہلے زیر ہے کہ کسرہ ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، شاباش. جی عفت زکا. جی عفت زکا. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. چلیے جی آیت نمبر 9 شروع کرتے ہیں. جی میم. يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا. شاباش. آپ مجھے بتا سکتی ہیں یخادعون پہ کون سا حرف مدہ ہے؟ میم واو مدہ. ویری گڈ. اللہ کا نام یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. فتح ہے، ٹھیک ہے. والذین میں کون سا حرف مدہ ہے؟ میم یا مدہ. یا مدہ، ٹھیک ہے. آپ کا جو اللہ کا نام ہے وہ ابھی پراپر ہیوی نہیں ہوا، اس کو آپ نے اور ہیوی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگین پڑھتے ہیں. جی میم. جی. يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا. إن الله والذين
اچھا عفت، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پہلی آواز آتی ہے نل، پھر بعد میں ہوتی ہے لا، یعنی پہلا آپ باریک کر رہے ہیں اور آگے والا موٹا کر رہے ہیں، لیکن آواز یہ آنی چاہیے نلا نلا، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، شاباش. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إلا أنفسهم وما يشعرون. ٹھیک ہے، شاباش. یہ جو رو ہے نا، اس میں بے شک ہم نے ہونٹوں کو ڈونٹ شیپ ہوتی ہے، راؤنڈ بناتے ہیں، لیکن اندر سے زبان کو اپنے اوپر اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یشعرون پڑھے، یشعرو، رو دوبارہ سے، يشعرون. چلے ٹھیک ہے. نیکسٹ یہاں سے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے سمن نام ہے، سمن غفار. چلیے جی نیکسٹ. جی آپ کا مائک پھر سے میوٹ ہو گیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو انڈر لائن کریں. فی قلو نہیں پڑھنا، قاف کے اوپر پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے فی قولو. قو کی آواز آئے گی، ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، اور قو کی آواز، قلو نہیں پڑھنا ہے اس کو. ایک چیز اور یہاں پہ آپ نے فوراً جمپ نہیں کرنا، بلکہ 2 کاؤنٹس لیٹر جو آواز ہے اس کو آپ نے دینا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. اب آپ پڑھیں دوبارہ سے. في قلوبهم مرض فزادهم الله. چلیں اس کو پھر دیکھتے ہیں یہاں سے. مرض، یہ آواز کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ مرض فزادهم اللہ. مرض فزادهم الله. ملا نہیں ہے، میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے ملا. الله. چلیں. فزادهم اللہ مرضا. فزادهم ما زاده. Oh, sorry. جی شاباش. فزادهم الله مرضا. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. ہم اللہ مرضا. هم الله مرضا. میم کی جو ضمہ ہے پیش ہے اس کو انڈر لائن کریں، اس کو ملا نہیں پڑھنا، ملا پڑھنا ہے. پھر سے پڑھیں اس کو. ہم اللہ مرضا. هم الله مرضا. شاباش. جب آپ نے ریکارڈنگ ضرور سننی ہے، کیونکہ اس میں جب یہ ریکارڈنگ سن رہی ہوں گی آپ کی اپنی آواز بھی تو اس میں ریکارڈ ہوگی نا، تو پھر اس کو آپ نے اس کے ساتھ مل کے پڑھنا اس کے، ٹھیک ہے؟ Okay. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا. ولهم جی پھر سے مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، پھر سے پڑھیں اس کو. وَلَهُمْ سے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَالُوا. ٹھیک ہے جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ویری گڈ, شاباش. ایک تھوڑا سا یہاں سے دوبارہ دیکھیں. علیم بما, ٹھیک ہے, ویری گڈ. بما كانوا يكذبون. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ویری گڈ, شاباش. کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں. تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں گروپ کے اندر لیسن کیسے سنانا ہے, کیونکہ آیت نمبر 5 سے 10 تک ہے, 5 آیات ہیں آپ کی. تو آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ نے یاد سارا کرنا ہے. آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں, آپ اس کے مطابق پڑھیں, آپ اس کو ریوائز کریں, اس کو سنیں اور ضرور سنیں, کیونکہ جو لوگوں کا ویک ہے وہ تو ضرور سنیں. جو لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے ڈیورنگ کلاس, ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں, اپنی مسٹیکس بھی اور اصلاح والی باتیں بھی, تو کوئی بات نہیں. لیکن جن کو زیادہ ضرورت ہے وہ خود بخود کانشیس ہو جائے کہ ہم نے اس ریکارڈنگ کو سننا ہے, اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. دوسری چیز, آپ نے جب فیڈ بیک دینا ہے اپنا, جب اپنے لیسن سنانا ہے وہاں پر, تو آپ نے 5 آیات نہیں سنانی, آپ نے کوئی سی 2 آیات سنانی ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیسن میں کوئی سی 2 آیات جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ڈیفیکلٹ ہے, اس میں اصلاح چاہتی ہوں, تو آپ اس کو سنائیں. 2 آیات سنانی ہے تلاوت میں. ٹھیک ہے, آپ نے تلاوت میں سنانی ہے, اور جو آپ کی تطبیق ہوگی وہ میں یہاں پر سنوں گی, یہاں کلاس میں سنوں گی. وہاں پر صرف آپ نے سنانی ہے تلاوت. تلاوت کے دوران جب آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, ٹیچر فیڈ بیک دیتی ہیں آپ کو, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے یہ مسٹیک کی کیونکہ یہاں پہ حرف مدہ تھا, آپ نے ڈراپ کر دیا, یا یہاں پر اس حرکت کو آپ نے زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے, لمبا کر دیا ہے. وہ آپ کے فیڈ بیک میں آپ کی اصلاح کر سکتی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گی, لیکن آپ نے صرف تلاوت سنانی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے ویکینڈ کے اوپر آپ کی تطبیق کا ٹیسٹ کر لیں گے, یا میں یہاں پر کلاس کے دوران آپ سے سن لوں, وہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, گروپ میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں, گروپ میں آپ نے صرف اپنی تلاوت سنانی ہے. ٹھیک ہے, اور تلاوت بھی صرف 2 آیات کی, وہ جو چاہے آپ سنا سکتے ہیں, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اصلاح زیادہ چاہیے آپ وہ سنا سکتے ہیں. تو یہ جو وما ہم بمؤمنین آیت نمبر 8 ہے, اس کو بچوں دیکھ لیں آپ. یہ جو بمؤمنین ہے, اور واو کے اوپر آپ دیکھیں حمزہ ہے, اور حمزہ کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے, یعنی وہ سکون ہے. تو یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی کسی بھی لیٹر کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے والا جو لیٹر ہے اب وہ نہیں پڑھا جا رہا, اس کی ادائیگی نہیں ہے, وہ صرف لکھا ہوا ہے, پڑھا نہیں جائے گا. آپ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں, بازر بی, میم پیش حمزہ ساکن مو. ٹھیک ہے, یہ واو پڑھا ہی نہیں جاتا, یہ اوپر اس کے آ چکا ہے حمزہ, اٹس مین واو یہاں پہ ڈراپ ہے. تو یہاں پہ اس لیے واو مدہ نہیں ہو رہا, یہ واو کا ساکن نہیں ہے, یہ حمزہ کا ساکن ہے, اس لیے یہاں پہ واو مدہ نہیں ہے. واو جسٹ لکھا ہوا ہے, پڑھنے میں نہیں ہے, اس کے اوپر حمزہ پڑھ رہے ہیں ہم, تو یہ پڑھا جاتا ہے بمؤمنین. ہم یہ تو نہیں پڑھ رہے بمؤمنین, ہم پڑھ رہے بمؤمنین, تو پڑھنے میں بھی ہم واو مدہ نہیں کر رہے, کیونکہ واو مدہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس طرح کہیں پر بھی یہ قرآن پاک میں آ جاتا ہے, تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. جی کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور اچھا لیسن سنائیں اور بھرپور کوشش کریں, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پڑھنے کی, اس کو سیکھنے کی جس عمر میں بھی توفیق دی ہے. الحمدللہ زندگی تو ہمارے پاس ہے نا, سانس تو چل رہی ہے نا, عمر کا جو بھی حصہ ہے. اور اس کو جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی شیئر کریں, فیملیز کے ساتھ شیئر کریں, آگے شیئر کریں. جو لوگ نہیں پڑھتے آپ ان کو اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی ہونو دیں, تاکہ وہ گھر بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ریکارڈنگ کے ذریعے سے وہ قرآن پاک جو جہاں پہ شروع ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک شروع ہو تو ہم پھر پڑھیں گے, درمیان سے نہیں ہم نے پڑھنا. الحمدللہ یہ ایک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ سٹارٹ سے شروع ہے, اور پھر اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے, تو دوسروں کے لیے بھی فائدہ بنیے, اور اس کو آگے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.